الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باب ہے من زار قوما فلم یفطر عندهم، جو کوئی بحالت روزہ کسی سے ملنے گیا اور وہاں روزہ نہ توڑا، نفلی روزہ۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ام سلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے کے گئے۔ فأتتهم بتمر وسمن، تو وہ آپ کے لیے کھجوریں اور گھی لائی۔ قال اعیدوا سمنکم فی سقائہ وتمرکم فی وعائہ فانی صائم۔ آپ نے فرمایا گھی کو اپنے برتن میں ڈال دو اور کھجوریں برتن میں واپس ڈال دو، اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ ثم قام الی ناحیۃ من البیت، پھر آپ گھر کے ایک کنارے کونے کے اندر کھڑے ہوئے۔ فصلی غیر المکتوبہ، تو آپ نے فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز ادا کی۔ فدعا لأم سلیم واہل بیتہا، آپ نے ام سلیم اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی۔ فقالت ام سلیم، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی خویصۃ، میرا ایک خاص عزیز ہے۔ قال ما ہی، وہ کون ہے؟ قالت خادمک انس، جو آپ کا خدمت گزار ہے نا انس، وہ۔ فما ترک خیر آخرۃ ولا دنیا الا دعا لی بہ، حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ نے دنیا اور آخرت کی کوئی بلائی نہیں چھوڑی جس کے لیے میرے لیے دعا نہ کی ہو۔ اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ، اے اللہ اس کو رزق بھی دے، اس کو مال بھی دے، اس کو اولاد بھی دے، اور اس میں برکت بھی ڈال دے۔ اصل چیز برکت ہوتی ہے، کسی چیز کا زیادہ ہو جانا یہ برکت کی نشانی نہیں ہوتی۔ تھوڑی چیز ہے اور اس میں آپ کے سارے معاملات پورے ہو گئے، یہ برکت۔ فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ الْأَنصَارِ مَالًا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھ لو میں تمام انصار سے زیادہ مال ہوں۔ وَحَدَّثَتْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَةُ، اور مجھ سے میری بیٹی امینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی تھی، انہ دفن للصلب مقدم حجاج البصرہ بضع وعشرون ومئہ، کہ حجاج کے بصرہ آنے کے وقت تک 120 سے کچھ زیادہ میرے حقیقی بچے دفن ہو چکے تھے۔ مطلب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، دوتے، بیٹے، یہ سارے مل ملا کے ان کی تعداد 100 سے متجاوز تھی، اور مال بھی اللہ تعالیٰ نے ڈھیر سارا دیا تھا۔ کیوں نہ ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر حضرت انس کو رضی اللہ عنہ کو دعا دی تھی۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، پچھلے دنوں کل یا پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب نے سوال کیا کہ جی ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ بات ہوئی کہ گھر کا کوئی حصہ نماز کے لیے خاص کر لینا یہ جائز نہیں۔ یہ ہمارا بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے طور پر کوئی بات کا فتویٰ دے دیتے ہیں اور اس بات کی زحمت نہیں اٹھاتے کہ ہم کسی صاحب علم سے پوچھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو۔ ہم بیٹھے بٹھائے مفتی بن جاتے ہیں، اور اگلے بندے کو فتویٰ دینے کے بعد جب کوئی بندہ تھوڑا سا ٹیسٹر لا کے چیک کرتا ہے نا کہ بھائی تم یہ بات کر رہے ہو اس کا حوالہ کیا ہے، پھر اٹھاتے ہیں فون، کہتے ہیں کہ وہ میں پوچھتا ہوں فلاں سے۔ بھائی آپ پہلے ہی کنفرم کر لیں۔ دیکھیں کسی بھی معاملے کے اندر لچک رکھ لیں، آپ کہیں جی مجھے جہاں تک پتہ ہے نا وہ ایسے ہے، لیکن پھر بھی میں کسی صاحب علم سے پوچھ کے بتاؤں۔ اب مجھ سے انہوں نے پوچھا، میں نے عرض کیا یہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے۔ یہاں پہ تو یعنی روزے کا تعلق ہے نا، ایک اور موقع پر مکمل اس کی وضاحت موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں، ہم گھر کا ایک کونا جو ہے وہ حصہ خاص کرنا چاہتے ہیں عبادت کے لیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے آ کے پوچھا بتاؤ بھی کہاں پہ نماز پڑھنی ہے، تو ہم نے اشارہ کیا جی فلاں جگہ پہ۔
تو ایک چٹائی تھی بڑی سخت قسم کی، ہم نے اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا، وہ کچھ نرم ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ 2 نفل پڑھے اور ہم نے اس حصے کو خاص کر لیا۔ یہی تو واقعہ بالکل موجود ہے۔ اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں پڑھی، نفل نماز پڑھی۔ تو گھر کا کوئی حصہ خاص کر لینا یہ کوئی دین کے خلاف نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے یہ بات ملتی ہے۔ اگلا مسئلہ ہے جی الصوم آخر الشہر، مہینے کے آخر میں روزے رکھنا۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما قال سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی سے پوچھا، فقال یا ابا فلان، اے آدمی، اما صمت سرر هذا الشہر، کیا تو نے اس مہینے کے آخر میں روزے رکھے؟ قال الرجل لا یا رسول اللہ، کہنے لگا جی نہیں میں نے تو نہیں رکھے۔ قال فإذا أفطرت فصم يومين، تم رمضان کے روزوں سے فارغ ہو جاؤ تو 2 دن روزہ رکھ لینا۔ وفی روایت عنہ قال من سرر شعبان، تو آپ نے فرمایا تھا کہ شعبان کے آخر میں 2 روزے نہیں رکھے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ استقبال رمضان کے روزے رکھنا کیسا ہے۔ ایک بندہ جو مسلسل روزے رکھ رہا ہے، پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے، وہ بندہ تو یہ روزے رکھ سکتا ہے۔ لیکن ایک بندہ پورا سال اس نے نفلی روزے نہیں رکھے لیکن استقبال رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں۔ تو یہ آدمی روٹین ورک میں روزے رکھتے ہوں گے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ آپ مہینے کے آخر میں یہ روزے رکھیں۔ اگلی حدیث ہے جی باب صوم یوم الجمعہ، جمعے کے دن کا روزہ رکھنا، خاص کر جمعے کے دن کا روزہ رکھنا۔ یہ ایک ہمارے ہاں بھی چیز پائی جاتی ہے نا رمضان کے مہینے میں بھی، باقی دنوں کا تو روزہ نہیں رکھنا، جن جمعے کا روزہ تو رکھ لو کم از کم بندہ، بھائی کیوں باقی دنوں کا کیا ہے؟ اگر جمعے کا رکھ سکتا ہے تو باقی دنوں کا کیا ہے؟ خاص کر جمعے کے دن کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں۔ عن جابر رضی اللہ عنہ انہ قیل له انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الجمعہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ عن جویریہ بنت الحارث، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے مروی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا یوم الجمعہ وہی صائمۃ، کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کے گھر تشریف لے کے گئے جمعے کے دن، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ فقال اصمتی امسی، کیا تو نے کل روزہ رکھا تھا؟ جو دن گزر چکا ہے جمعہ رات کا، اس دن کا روزہ رکھا تھا؟ قالت لا، کہنے لگی نہیں۔ قال اتریدین ان تصومی غدا، کیا تم کل کا بھی روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے ہفتے کے دن کا؟ قالت لا، کہنے لگی نہیں۔ قال فافطری، آپ نے فرمایا روزہ افطار کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یہودی اور عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے مقدس دن کو خاص کر لیتے تھے، لہذا مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ ہاں اگر تم جمعے کے دن کا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں اس کو ملا لو، یا جمعرات کا رکھ لو یا ہفتے کا ساتھ میں ملا لو۔ صرف اکیلا جمعے کے دن کا روزہ رکھنا اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اگلا مسئلہ ہے حال یخص من الایام شیئا، کیا روزے کے لیے کوئی دن مقرر کیا جا سکتا ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا سئلت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا حل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یختص من الایام شیئا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کچھ دنوں کی تخصیص فرماتے تھے؟ قالت لا، کہنے لگی نہیں۔ کان عملہ دیمۃ، نبی علیہ السلام کا عمل ہمیشہ ہوتا تھا۔ وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُطِيقُ، اور تم میں سے کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر طاقت رکھتا ہو؟ تو یہاں پہ بھی یہی مسئلہ بتایا گیا کہ کسی دن کو خاص کر کے اس میں عبادت کا اہتمام کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح صیام ایام التشریق، 11، 12، 13 ذوالحجہ کے دن کا روزہ رکھنا ایام تشریق۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا وابن عمر رضی اللہ عنہما قالت لم یرخص فی ایام التشریق ان یصمن، ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی الا لمن لم یجد الہدیہ، مگر اس شخص کو جسے ایام حج میں قربانی کا جانور نہ ملے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ایام حج کے اندر آپ کو پتا نا حج میں قربانی بھی دینی ہوتی ہے۔ اب جس بندے کو ایام حج میں قربانی کا جانور میسر نہ آ سکا وہ تو ایام تشریق میں روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ 7 اس نے وہاں اپنا 3 وہاں پہ رکھنے ہیں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے اس نے گھر میں واپس آ کر رکھنے ہیں، اس کے لیے لِمَن لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ، جس کے پاس قربانی نہیں۔ اور باقی جو حج سے نہیں ہیں، غیر حاجی لوگ ہیں جس طرح کہ ہم اپنے علاقے میں ہیں،
تو ہم جو ہے وہ ان دنوں میں روزے نہیں رکھ سکتے۔ آپ کا فرمان ہے ایام تشریق ایام اکل و شرب، یہ کھانے پینے کے دن ہے، لہذا ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی طرح یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھنا، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان یوم عاشورہ تصومہ قریش فی الجاہلیہ، کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا روزہ رکھتے تھے۔ فلما قدم المدینہ، جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے، صامہ، آپ نے خود بھی روزہ رکھا، وامر بصیامہ، اور اس روزے کا حکم بھی دیا۔ فلما فرض رمضان، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، ترک یوم عاشورہ، پھر آپ نے عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا۔ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، اب جس کا دل چاہے اس دن کا روزہ رکھ لے، جس کا چاہے نہ رکھنا چاہے نہ رکھے، لیکن اس کی فضیلت و باہر کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے اللہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ، المدینہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ فرأى اليہود تصوم یوم عاشورہ، آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ فقال ما ھذا، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ قالوا یوم صالح، یہ بڑا ہی اچھا دن ہے۔ ھذا یوم نجى اللہ عز وجل بنی اسرائیل من عدوهم، اس دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی۔ فصامهم موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا تو ہم بھی ان کی اقتداء میں روزہ رکھتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا فانا احق بموسیٰ منکم، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے روزہ رکھا ہے کہ میں بھی روزہ رکھوں۔ فصامہ وامر بصیامہ، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں، نمبر 1 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، اس لیے کہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ عاشورہ کے حوالے سے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 9، 10، 11 محرم کا روزہ رکھ لیں۔ اس سے متوسط یہ ہے کہ آپ 9، 10 یا 10، 11 کا رکھ لیں، صرف یہودیوں کی مخالفت کے لیے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات، یہاں پہ ہمیں یہ بھی بات سننے کو اور پتہ چلنے کو، دیکھنے کو، پڑھنے کو ملی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی غم سے نجات دیتا ہے، کوئی خوشی دیتا ہے، تو اس خوشی کا حق یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں رہتے ہوئے ایسا کام کیا جائے جو شریعت کے دائرے میں رہتا ہو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی غم سے خوشی میں کنورٹ ہوں یا پہلے ہی کسی معاملے میں اور مزید خوشی مل جائے، ہوائی فائرنگ، ڈول ڈمکے اور اس طرح کی چیزیں بلا کے ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے، یہ خوشی کا طریقہ اگر سب سے بہترین ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ چھوڑتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے ایک علاقے میں بھیجا، وہاں پہ ایک مہم سر کرنے گئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا نبی علیہ السلام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب وہ خط پہنچا، آپ نے خط کھولا اور اس میں اس علاقے کی فتح کی خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علاقہ ہمارے ہاتھ میں فتح کر دیا۔ فخر ساجدا للہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور سجدے میں چلے گئے۔ یہ ہے خوشی کے اظہار کا طریقہ کار جو شریعت کے مطابق۔ لیکن ہماری خوشیاں آپ دیکھ لیں، ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، آزادی کا دن، اور ہماری خوشیاں کیسی ہیں؟ موٹر سائیکل سے سلنسر نکالو اور پورے روڈ کے اوپر لوگوں کو اذیت دیتے ہوئے جاؤ اور باجے پکڑو اور وہ بھی بجاتے جاؤ۔ کیا ہے جی؟ زندہ قومیں اپنا آزادی کا دن بڑے جوش و خروش سے مناتی ہیں۔ یہ کیسا جوش و خروش ہے بھائی؟ یعنی آپ دیکھیے، ہر چیز کا نا ایک وقت ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے۔ آپ عمر کے اس حصے میں ہیں، بچہ ہے نا، بچہ وہ دوڑ لگاتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وہ کوئی ایسا عجیب اچنبے کا نہیں لگتا۔
آپ اس عمر کے اندر دوڑے لگانا شروع کر دیں، آپ کے شیانے نہیں ہیں۔ آپ ایک استاد کی حیثیت میں طلبہ آپس میں مذاق کرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، اب آپ اساتذہ آپس میں اس طرح کی کھیل کود کرنا شروع کر دیں، آپ کے وقار کے خلاف۔ عمر کے حصوں کے مطابق تقاضے بدلتے جاتے ہیں، آپ کے وقار کے اندر فرق آتا جاتا ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، چال میں، گفتگو کرنے میں وقتاً فوقتاً فرق آتا جاتا ہے دن بدن۔ کیوں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری عمر کا تقاضا ہے کہ میں اب ایسی حرکتیں نہ کروں۔ اب عام طور پر باجا بجانا یہ چھوٹے بچوں کا کام، چھوٹے بچے باجے بجاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے بھلے انسان، اللہ معاف فرمائے، ایسے ایسے واقعات دیکھنے کو ملے ہیں کہ آزادی کا دن ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، اس نے اپنے کپڑے ہی اتار دیے سارے، وہ بڑا نہ ہو کہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آزادی کا دن، زندہ قومیں اپنا آزادی کا دن بڑے جوش و خروش۔ یہ جوش و خروش ہے بھائی، یہ تو بغیرتی اور بے حیائی اور بے شرمی ہے کہ نمبر کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس دن میں بیٹھ کر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور ہم یہ دیکھتے کہ جو ایک سال ہمارا گزر چکا ہے ہم نے وہ کیسے گزارا اور اس ملک کی ترقی کے لیے ہم نے کیا کردار ادا کی ہے۔ لیکن سب کچھ الٹ ہے، اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو کچھ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، الامان والحفیظ، بڑے کیا، چھوٹے کیا، خواتین کیا، چھوٹی بچیاں کیا، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ایک انسانوں کی شکل میں درندوں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ کسی کی جاتے ہوئے کسی کو چھیڑ خانی کر دینا، جی قریب لا کے موٹر سائیکل پہ باجے کانوں کے اندر مارنا، یہ کہاں کی انسان ہے؟ یہ کون سے آزادی کا دن ہے؟ آزادی کا طریقہ، خوشی کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ کے حضور سجدہ رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں، اس سے دعائیں مانگیں کہ اللہ ہم سے جو پرانی غلطیاں ہو چکی ہیں ہمیں معاف فرما، آئندہ ایام کے لیے عہد کرنا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سارا معاملہ الٹ چلتا ہے۔ بہرکیف یہ تھا جی روزوں کے مسائل کے حوالے سے۔ انشاءاللہ آگے نفل نماز کے بارے میں، تراویح کے حوالے سے یہ انشاءاللہ بات آ رہی ہے جو ہفتے کے دن ذکر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔